الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی اس کے مضر اثرات سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ معراج کا جو واقعہ گزرا تو اس واقعہ سے کچھ آداب اور کچھ اسباق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے، اور یہ کچھ ایسے اصول ہیں کہ جو ہماری معاشرت کے لیے مددگار ہیں۔ اس پر جو ہے گزشتہ 2 روز سے بات چل رہی تھی۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھی، تو اس سے تحیۃ المسجد کا مسنون ہونا ثابت ہوا کہ جب آدمی مسجد میں جائے اور کوئی ایسا مکروہ یا ممنوع وقت نہ ہو اور فرض کی جماعت بھی نہ کھڑی ہو، ورنہ فرائض جو ہے مقدم ہے، اگر جماعت کھڑی ہے یہ نہیں کہ جا کے تحیۃ المسجد پڑھنے لگے اور جماعت نکل جائے۔ تو اگر ایسا گنجائش والا وقت ہے اور ایسا موقع ہے تو پھر مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے، فجر کی سنتیں پڑھ کے مسجد میں آیا، ابھی مسجد میں جماعت میں وقت باقی ہے، تو اب تحیۃ المسجد یہ نہ پڑھے بلکہ جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائے، کیونکہ صبح صادق کے بعد طلوع فجر تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو اس لیے اس وقت میں پھر تحیۃ المسجد نہ پڑھے، اور جمعے کے دن کوشش کر کے جمعے کی نماز کے لیے جب مسجد جائے
تو اگر امام ممبر پر نہ بیٹھا ہو، دوسری اذان نہ ہوئی ہو، تو اس سے پہلے ایک طرف ہو کر تحیۃ المسجد پڑھ لے، کیونکہ بعض ائمہ نے اسے واجب کہا ہے، اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک مسنون اور مستحب عمل قرار دیا ہے۔ تو اس کی رعایت ہو جائے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک جو چیز واجب ہے، تو جمعے کے دن اگر موقع ملے تو امام کے خطبے سے پہلے کیونکہ جب امام ممبر پر آ گیا، اب ہر قسم کی نماز اور کسی قسم کا کلام اب کچھ بھی جائز نہیں ہے، اب صرف بیٹھ کر امام کا خطبہ سنیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں۔ تو ایک ادب یہاں پر یہ بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو آپ نے تحیۃ المسجد پڑھی، نماز پڑھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحیۃ المسجد کا مسنون ہونا ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے دیگر ائمہ کے یہاں، ہمارے یہاں تو اسے ایک نفل نماز تصور کیا جاتا ہے، لیکن دیگر ائمہ جو اسے وجوب کا درجہ دیتے ہیں، اب ان کے یہاں اس کے اندر اتنی کثرت ہے کہ آپ حرمین میں دیکھ لیں کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مکروہ وقت ہے، ممنوع وقت ہے، کوئی زوال کا وقت ہے، عین طلوع کا وقت ہے، بس وہ جب بھی مسجد میں آتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔ اتنا زیادہ یعنی کہ اہتمام ہے۔ پھر ایک اور بات اس سفر میں یہ پیش آئی کہ بیت المقدس میں آپ امام بنائے گئے، اس سے ثابت ہوا کہ امامت افضل القوم کی افضل ہے، یعنی جتنے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے سارے کے سارے فضیلت والے لوگ تھے، سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام تھے، تو اب ایسوں کی امامت کرنا یہ بھی ایک افضل کام ہے۔ تو اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے اور کوئی آدمی جیسے علماء ہیں اور قراء حضرات ہیں، اب اس میں کسی کو اگر کوئی آگے بڑھا دے تو پھر اسے سعادت سمجھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے بیت المقدس میں اپنے فضائل کا خطبہ پڑھا، جو پہلے تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر حق تعالی کی نعمتوں کو بطور شکر اور تحدث بالنعمہ کے طور پر ظاہر کرے تو یہ محمود ہے، لیکن ہے بڑا نازک معاملہ کہ تحدیث نعمت کے طور پر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو تحدیث بالنعمہ کے طور پر ظاہر کرو، اسے بیان کرو۔ تو تحدیث بالنعمت کے طور پہ تو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن اس سے اپنی بڑائی جتلانا مقصود نہ ہو اور اس سے کسی کو احساس کمتری میں مبتلا کرنا مقصود نہ ہو۔ جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جہاں پر بیٹھے بس اپنی باتوں کا، اپنی چیزوں کا ذکر شروع کر دیا، میرا مکان ایسا، میرا کاروبار ایسا، میری سواری ایسی، میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ دوسروں کو مرعوب کرنا ہوا، اپنا روب دوسروں پر جمانا ہوا، اپنی بڑائی کا ظاہر کرنا ہوا، تو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر تو پھر چھپانا ضروری ہے، چھپانا چاہیے، اور تحدیث بالنعمت کے طور پر بھی وہاں پہ ظاہر کرنا چاہیے کہ جہاں پر انسان کو یہ اندازہ ہو کہ میں اس شخص کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں تو یہ شخص میری خوشی سے اسے خوشی حاصل ہوگی۔ کیونکہ آج ایک عجیب بگاڑ بھی موجود ہے کہ ایک آدمی اگر تحدیث بالنعمت کے طور پر اپنی کسی خوشی کو، کسی نعمت کو ظاہر کرتا ہے تو سامنے والے کے اندر اتنا تحمل نہیں ہوتا، اتنی طبیعت بنی ہوئی سنوری بھی نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ارے اس کا اتنا بڑا کاروبار کیسے ہو گیا، اسے اتنی اچھی ملازمت کیسے مل گئی۔ تو بجائے فائدے کے الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی کسی نعمت کا بیان کرنا تو اس لیے ہے تاکہ دوسرے بھائی مسلمان کو بھی خوشی حاصل ہو،
تو اپنی خوشی کا اظہار اس لیے کہ دوسرے کو بھی خوشی حاصل ہو اور دوسرا ہماری خوشی کے اندر شریک ہو جائے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے. اس خوشی کو بھی بانٹنا چاہیے, اس غم کو بھی بانٹنا چاہیے. لیکن پھر وہ بات آتی ہے کہ کیا لوگوں کے اندر اتنی سخت ہے کہ اس چیز کو برداشت کر سکیں؟ اس لیے پھر محتاط رہنا چاہیے. آج کا زمانہ جو ہے وہ بڑا احتیاط کا زمانہ ہے کہ اکثر طبیعتیں اور مزاج بنے ہوئے نہیں ہیں. آج ذرا سی کسی بات کو ظاہر کیا, اب اس کے بعد وہ باہر جا کر تو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. ارے دیکھو اتنی جلدی یہ کیسے ترقی کر گیا, اتنی جلدی اتنا بڑا کاروبار کیسے ہو گیا, اتنی جلدی یہ مکان کیسے اسے مل گیا. تو اس لیے احتیاط آج کے زمانے کے اندر ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر تو ادا کرتا رہے, شکر ادا کرتا رہے. لیکن لوگوں کے سامنے آج کل کے حالات کی نزاکت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کو ظاہر نہ کرے, بلکہ جتنا چھپا سکتا ہے اسے چھپائے. احتیاط سے کام لے, احتیاط سے کام لے, کیونکہ آج لوگوں کے اندر ظرف نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم تو کسی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کسی خرابی کے اندر مبتلا ہو جائے, حسد میں, بغض میں, کینے میں, وہ کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے. ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کی ترقی سے جلتا ہے اور ترقی سے جل کر حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو در پہ آزار ہو جاتا ہے, اسے نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس کے بڑے افسر سے شکایتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں, ملازم ہے تو مالک سے شکایتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو گرایا جائے. یعنی دوسرے بھائی مسلمان کی ترقی اسے ہضم نہیں ہوتی, بلکہ اندر سے ایک جلن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہ ترقی سے حاصل کیوں ہوئی. اور یہی حسد ہے کہ جب آدمی اس کا زوال بھی چاہتا ہے. تو اس لیے آج کا زمانہ بڑے محتاط رہنے کا زمانہ ہے کہ آدمی اپنی بھی حفاظت کرے اور دوسرے کو بھی خراب ہونے سے بچائے. اس لیے ہر جگہ پر اپنی نعمتوں کو گاتا نہ پھرے کہ میں ایسا, میں ایسا, میرا کاروبار ایسا. ایسا نہیں, بلکہ احتیاط ضروری ہے. اور بزرگوں نے یہاں تک کہا, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنی مالی حیثیت جو ہے اپنی بیوی کو بھی مت بتاؤ, کیونکہ حالات ایک سے نہیں رہتے. آج تو ہزار کی گڈیاں لا کے رکھیں بیوی کے سامنے تو بیوی تو سمجھے گی کہ شوہر بہت بڑا سیٹ ہے. بہت سے ہوتے ہیں شیخی مارنے والے کہ 5-5 ہزار کے نوٹ جیب سے نکالتے, اب وہ چاہے کسی کا لین دین ہی ہو. اب بیوی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ شوہر تو بڑا سیٹ ہے, تو جتنے نوٹ وہ دیکھتی ہے پھر اسی حساب سے فرمائشیں بھی کرتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نہ اپنی صحت کے بارے میں بیوی کے سامنے اظہار کرو اور نہ اپنے مال کے بارے میں کہ جسمانی حیثیت کیا ہے اور مالی حیثیت کیا ہے. یہ نہیں کہ گھر آئے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے کہ جی سر میں درد ہے اور ٹانگوں میں درد ہے, اور بیوی سے کہے کہ جی ٹانگیں دبا دو, سر دبا دو. وہ کہے گی کہ کس لاغر آدمی سے واسطہ پڑا ہے, یہی لاغر رہ گیا تھا میری قسمت میں. تو کبھی اپنی جسمانی حیثیت کو اس طرح سے ظاہر نہ کرے کہ دوسرے پہ اس کا غلط اثر پڑے. اللہ کا شکر ہے میں صحت مند ہوں, میں تندرست ہوں, کوئی بات نہیں ہے, تاکہ اپنا بھرم جو ہے وہ قائم رہے. اور اسی طریقے سے مالی حیثیت کو بھی ظاہر نہ کرے. مالی حیثیت کو یہ نہیں کہ جی میں تو 2 لاکھ روپے مہینے کماتا ہوں, 5 لاکھ کماتا ہوں, تو ظاہر ہے کہ اس کی بیوی کی آنکھیں تو 4 ہو جائیں گی. وہ کہے گی اچھا اتنا بڑا سیٹ ہے تو پھر تو ہر چیز برانڈڈ ہونی چاہیے, اس سے نیچے تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو دماغ آسمان پہ پہنچ جائیں گے. اور ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے, اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی کے ساتھ. کیونکہ کبھی ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ آج اگر کوئی آدمی 1 لاکھ کماتا ہے, 1 لاکھ کمانے والا کل 10,000 پہ آ جاتا ہے. اب جو میانہ روی سے چلنے والا ہوگا اس کی گاڑی تو سفید پوشی کے ساتھ چلتی رہے گی, اور جو آپے سے باہر چل رہا تھا تو پھر ایسا شخص پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ
اب اس اسٹینڈرڈ کو اور اس اسٹیٹس کو، اس حیثیت کو برقرار کیسے رکھے، کس طریقے سے برقرار رکھے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر تو ایک مشہور کر دیا کہ جی ماشاءاللہ جی بہت بڑا سیٹ آدمی ہے، اور کوئی چیز برانڈڈ سے کم تو کوئی چیز گھر میں جاتی نہیں ہے، تو اب وہ کم درجے کی چیز کس طرح سے لے، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ درمیانہ روی کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ سفید پوشی آدمی کی قائم رہے، تو فرماتے تھے کہ یہ سفید لباس جو ہے اس سے بھی سفید پوشی قائم رہتی ہے، کہ جو آدمی ہمیشہ سفید لباس پہننے والا ہے، اب اس کو کہیں آنے جانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، نیا ہے پرانا ہے کسی کو کیا پتہ، ہمیشہ سفید ہی پہنتا ہے۔ لیکن جو رنگ برنگے لباس پہننے والا ہے اس کو یہ دقت پیش آتی ہے کہ ارے کل ایک تقریب کے اندر تو اس رنگ کا جوڑا پہن کر گیا تھا، اور آج اگر دوسری تقریب میں یہی پہن کے چلا گیا یا اس سے ملتا جلتا پہن لیا تو لوگ کہیں گے کہ اس کے پاس ایک ہی جوڑا ہے۔ تو سفید لباس پہننے والا اس سے کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اس سے سفید لباس بھی اس کی سفید پوشی کے بھرم کو قائم رکھتا ہے، اس کے بھرم کو قائم رکھتا ہے۔ تو اس لیے تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر تو ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، محسن اور معطی تو وہی ہے، تو اس کے شکر میں تو کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن لوگوں کے سامنے اپنی نعمت کا اظہار ذرا محتاط رہ کر کرنا چاہیے کہ آج لوگوں کو وہ چیز ہضم نہیں ہوتی، اور بلا وجہ لوگ ہم سے بدگمان ہو جاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے تو بس اپنی حالت کو پوشیدہ رکھنا، چھپا کے رکھنا، یہی آج کل کے حالات میں غنیمت ہے۔ اس لیے کوئی ایسا کام اپنی زندگی کے اندر نہ کرے کہ جس سے کوئی تفاخر ظاہر ہو، جس سے کسی بڑائی کا اظہار ہوتا ہو۔ کوئی کام ایسا اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس سے کم درجے کے ہوتے ہیں، کم حیثیت کے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی بہت قیمتی لباس پہن کر نکلتا ہے اور ایک آدمی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک حسرت بھری نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے کہ میری تو ایسی حیثیت نہیں ہے، تو کیوں دوسرے کو ایسی نگاہ کے اندر مبتلا کیا؟ تو اس تفاخر سے، نام و نمود سے، شہرت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے اور حضرت کے استاد تھے حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے تھے، بڑے علماء میں سے تھے، اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے، لیکن ساری زندگی ایک کچے مکان کے اندر گزار دی، کچے مکان میں، مکان پکا نہ بنایا، جبکہ مکان پکا بنانے کی گنجائش تھی، باوجود گنجائش کے پکا نہیں بنایا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہ عرض کیا کہ حضرت آپ پکا مکان کیوں نہیں بنوا لیتے؟ ہر تھوڑے دن کے بعد اس پرانے مکان کی مرمت کرنی پڑتی ہے، اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ گرا کر ہی بنا لیا جائے۔ تو حضرت میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بنا تو میں سکتا ہوں، پکا مکان، شاندار مکان میں بنا سکتا ہوں، لیکن جس محلے میں میں رہتا ہوں، جس بستی میں میں رہتا ہوں، تو اگر میں نے پکا مکان بنا لیا تو میرا ایک پکا مکان تو ہوگا، لیکن میرے آس پاس پڑوس والوں کے پکے مکان نہیں ہوں گے، اور پھر ان کی حسرت بھری نگاہیں میرے مکان پر پڑیں گی کہ دیکھو ہماری ایسی حیثیت نہیں ہے، تو ان کا دل رنجیدہ ہوگا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اور میں اپنے پڑوسیوں کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، تو اس لیے میں پکا مکان نہیں بناتا، میں اسی مکان میں گزارا کر لوں گا، چاہے مرمت کرا کر ہی صحیح۔ اور پھر یہاں تک احتیاط فرماتے تھے کہ اگر گرمی کے موسم میں آم کھاتے تھے، آم گھر میں آتے تھے، تو آم کے چھلکے بھی کہیں اتنی دور جا کر ڈالتے تھے کہ
کہ کسی محلے والے کی، کسی پڑوس کی کچرے کے ڈھیر پہ نظر نہ پڑے، کسی کے بچوں کی نظر نہ پڑے، اور کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ دیکھو ہماری حیثیت آم کھانے کی نہیں ہے اور ان کے گھر تو آم آتے ہیں۔ تو یہ احتیاط ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو زیادہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ کسی کو کم نعمتیں دیتا ہے، لیکن زیادہ نعمت مل جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کیا جائے، بلکہ جہاں تک انسان احتیاط کر سکتا ہے اسے احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہو، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اور اسی طریقے سے جہاں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہیں پر اپنی زبان کو بھی بہت قابو کے اندر رکھنا چاہیے، بہت قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آج یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کو دیکھ کر اور دوسرے کی حیثیت کو دیکھ کر فوراً موازنہ کرنے لگتا ہے۔ کبھی لباس کا موازنہ ہوتا ہے، کبھی شکل و صورت کے موازنے ہوتے ہیں، کبھی رنگ روپ کے موازنے ہوتے ہیں، کبھی گاڑیوں کے موازنے، کبھی مکان کے موازنے۔ تو یہ موازنہ بنتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتا؟ کہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اللہ نے جیسا پیدا کر دیا، جیسی شکل و صورت دے دی، جیسا رنگ و روپ دے دیا، اب جس کو جو شکل و صورت مل گئی، جو رنگ و روپ مل گیا، بس اس کو اسی پہ راضی رہنا چاہیے۔ اور چونکہ کائنات بنائی ہوئی اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی تخلیق پر وہ اعتراض کرے کہ فلانا کالا، فلاں گورا، فلاں کا لباس ایسا، فلاں کا ایسا، وہ ٹھگنا، وہ لمبا، وہ موٹا، وہ چھوٹا۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ تخلیق اللہ کی ہے۔ اور اگر کوئی کسی مصنوع پر اعتراض کرتا ہے تو وہ اعتراض مصنوع پر اعتراض نہیں ہوتا، وہ صانع پر اعتراض ہوتا ہے، بنانے والے پر اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پر اپنے عمل اور کردار سے احتیاط ہونی چاہیے، وہاں پر اپنی زبان کو بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ بہت آسان سی بات ہے کسی پر طعن کر دینا، کسی کا مذاق اڑا لینا، کسی کی نعمت کے بارے میں، کسی کو کم نعمت ملی، کسی کو زیادہ ملی، کسی کو چھوٹا مکان ملا، کسی کو بڑا مکان ملا، کسی کو محل ملا، کسی کو جھونپڑا ملا، اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ کوئی محل میں رہنے والا کسی جھونپڑے والے کا مذاق اڑائے، ڈرنا چاہیے۔ اور کبھی کوئی ایسا کلام، کوئی زبان پر الفاظ نہیں لانے چاہیے کہ کہیں اللہ کو ناپسند آ جائیں اور کہیں وہ آزمائش کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہت سو سے اچھا رکھا ہے۔ فوراً اپنی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور کبھی کسی کے بارے میں ہلکا پن لے کر نہ آئے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کل بھی یہ بات آئی تھی کہ ایک حسد ہے اور ایک غبطہ ہے۔ غبطہ تو جائز ہے کہ یا اللہ جو نعمت اس بھائی کو دی، اس بہن کو دی، یا اللہ مجھے بھی دے دے، جس میں دوسرے کی نعمت کی حفاظت کی دعا بھی ہو، اس کے بقا کی دعا بھی ہو اور اپنے لیے طلب کرنا بھی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ غبطہ کہلاتا ہے۔ لیکن حسد حرام ہے، حسد کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے زبان کو بھی بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ آج زبان کے استعمال میں بڑی کوتاہی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ آدمی اپنی نعمت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اپنی نعمت کا وہ اظہار نہیں ہوتا، بلکہ کسی کا تمسخر بنانا ہوتا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے، قطعاً یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فوراً جو ہے اپنی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ جو حدیث کی دعا، میں نے پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ بڑی عجیب یہ دعا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ جب کسی کو اپنے سے کم دیکھو، کسی پریشانی میں مبتلا دیکھو اور خود ہمیں راحت ہو، تو فوراً فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو۔ الحمدللہ الذی عافانی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں عافیت عطا فرمائی، اس چیز سے عافیت عطا فرمائی کہ جس میں اس کو مبتلا فرمایا، اور تو نے ہمیں دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی، تو کتنا یا اللہ تیرا شکر ہے۔
تو نے ہمیں بچا کر رکھا، تو نے ہمیں محفوظ رکھا، یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ تو شکر کی اجازت ہے، غبطے کی اجازت ہے، تحدیث سے نعمت کی اجازت ہے، لیکن تحدیث نعمت برائے تحدیث نعمت ہو، لیکن حسد کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی پر طعن و تشنیع کی اجازت نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ پھر خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آ جائے، کوئی امتحان نہ آ جائے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اور بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ آج یہ بے احتیاطی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بات یہ چلی کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے فضائل کو بیان کیا، اپنے فضائل کو، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی فضیلت کو بیان کیا، سارا واقعہ گزر چکا۔ اب یہ فضائل کا بیان کرنا اس لیے ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلتیں عطا فرمائیں، تو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اور ان نعمتوں کا ذکر کرنا یہ تحدیث نعمت ہے، اللہ کی طرف منسوب کر کے۔ اور آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ میری قوت بازو، میری صلاحیت، میری قابلیت، تو اس میں اللہ کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، ذکر تو اپنا ہی اپنا ہوتا ہے کہ میری کوشش سے ایسا ہو گیا۔ تو دوسروں پر یہ جتلانا یا بتلانا ہوتا ہے کہ میں اتنا قابل، میں اتنا باصلاحیت، کہ میں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا، اتنی کچھ ترقی کر لی، تو یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، یہ تحدیث نعمت نہیں ہے۔ تحدیث نعمت تو وہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھر اس کا ذکر کرے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے یہ راحت دی ہے، ترقی دی ہے، جو بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس میں اپنی کوشش کا انکار ہو اور اللہ کی طرف اسے منسوب کرنا ہو، آج اللہ کی طرف منسوب کرنا نہیں ہوتا بلکہ ساری اپنی کوشش کا ذکر ہوتا ہے، اپنی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے، اور یہ تحدیث نعمت نہیں ہے۔ پھر یہ دوسروں پر اپنی ایک بڑائی کا ظاہر کرنا ہے، اپنی قابلیت کا ظاہر کر کے دوسروں کو مرعوب کرنا ہے، ان پر اپنے روب کو قائم کرنا ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے تحدیث سے نعمت کی تو اجازت ہے کہ نعمت کا اظہار اس طرح سے کرے کہ اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے بھی شامل حال ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اسی طرح سے کرنا چاہیے جیسے ایک غلام اپنی نسبت، اپنی ہر چیز کی نسبت اپنے آقا کی طرف کرتا ہے، تو ہم بھی اپنے رب کے غلام ہیں، ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ رب کی طرف سے ملی ہے، تو ہمیں اس کا اظہار جب کرنا چاہیے تو جب کرنا ہو تو اس مالک کی طرف منسوب کر کے کرنا ہو، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر یہ بے خطر ہے۔ اور جب اپنی طرف منسوب کر کے کیا تو خطرہ ہی خطرہ ہے، کہیں اللہ نہ کرے کوئی امتحان آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ اس ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیشہ شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عجب سے، خود پسندی سے، یا اللہ تکبر سے، بڑائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو ہماری نعمتیں بڑھتی جائیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں عاجزی بڑھتی جائے، اے اللہ شکر بڑھتا جائے، اے اللہ رجوع بڑھتا جائے، خلق خدا کی محبت دلوں میں بڑھتی جائے، اے اللہ آخرت کی فکر دلوں میں بڑھتی جائے، اے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکلتی جائے، اے اللہ تو اپنی نعمتوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنی معرفت کا ذریعہ بنا، اپنی ہر نعمت کو یا اللہ مرعت جمال حق بنا، اے اللہ اپنی معرفت اور محبت میں ترقی کا ذریعہ بنا، ترقی کا زینہ بنا، یا اللہ نعمتوں کی کثرت سے یا اللہ جو امتحان اور آزمائش ہے، اے اللہ آخرت کی، یا اللہ آخرت سے غفلت، اعمال سے غفلت، اے اللہ سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ نعمتوں کے محتاج بھی ہیں، دنیا کی نعمتوں کے محتاج، آخرت کی نعمتوں کے محتاج، اے اللہ نعمتوں سے مستغنی نہیں، یا اللہ اپنی ہر نعمت کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنی یاد کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیشہ یا اللہ آخرت پر نظر رکھنے والا بنا اور دنیا کے فنا کو مستحضر رکھنے والا بنا، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے آپ کی سچی اطاعت محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، آپ کی معیت نصیب فرما، یا اللہ آپ کی شفاعت ہمیں عطا فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں کبھی محروم نہ فرما، اے اللہ ذکر حبیب کی برکت سے ساری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، اے اللہ ساری انسانیت پریشان ہے، یا اللہ مشکلات کا شکار، بے روزگاری کا شکار، اے اللہ سارے کاروبار زندگی معطل ہے، یا اللہ ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اے اللہ ہم بھی آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تجھ سے عفو درگزر مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے غصے کا تحمل نہیں کر سکتے، تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ساری انسانیت سے درگزر فرما، یا اللہ یقیناً ہماری شامت اعمال ہے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پوری امت حبیب کی جانب سے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنی ناراضگی کو دور فرما، اپنی رحمت اور درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ ساری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما، اس کے مضر اثرات سے بچا، اس کو پھیلنے سے بچا، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ ملک بہت ہی کمزور، یا اللہ اس کی معیشت بھی کمزور، اس کی معاشرت بھی کمزور، یا اللہ اس ملک کو کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پہلے ہی یہ ملک یا اللہ مقروض ہے، اور یا اللہ اس کرونا نے آ کر اور اس کی کمر توڑ دی، یا اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، اس ملک کے حال پر رحم فرما، اس ملک کے باسیوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ تو عافیت کے ساتھ اس سے نجات عطا فرما،
اس مشکل کی گھڑی کو یا اللہ سب سے دور فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے محلے کی حفاظت فرما، ہمارے محلے میں جو متاثرین ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو ہمارے شہر میں متاثرین ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ یا اللہ تجھ ہی سے ہم بھیک مانگتے ہیں حفاظت کی، مدد کی۔ قدم قدم پر اپنی نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی نصرت سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں میں جو نیک ارادے ہیں، خواہشات ہیں، بعافیت اس کی تکمیل فرما۔ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، ہر محتاجی سے، معذوری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے دست نگر نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا بھکاری بنا، سائل بنا۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما۔ اس ماہ مقدس کی یا اللہ کامل برکات نصیب فرما۔ اے اللہ رحمت والا عشرہ رخصت ہوا، یہ مغفرت والا عشرہ، یا اللہ اس کی بھی کچھ ساعتیں گزر چکی۔ یا اللہ تو ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما کہ ہم مورد مغفرت بن جائیں۔ یا اللہ تیری مغفرت کے، تیری رحمت کے ہم محتاج ہیں، ہمارا کوئی استحقاق تو نہیں ہے، یا اللہ ہم محتاج ہیں تجھ سے۔ یا اللہ امید رکھتے ہیں کہ ہم جیسے گنہگاروں کے ساتھ یا اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، درگزر کا یا اللہ معاملہ فرما، زندگی اپنی استحضار والی عطا فرما۔ اس رمضان کو ہماری زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنا، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، حسن ختام کا یا اللہ ذریعہ بنا۔ وقت آخر اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما، اپنے لقاء کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ خوشیوں والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ قبر کی تنگی سے، عذاب سے، اندھیرے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما۔ آپ کا جوار اور دیار ہمیں نصیب فرما۔ آپ کا قرب خاص یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بقیہ ایام باقی ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ آخری عشرے کا اعتکاف بھی یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین آمین۔